کوئی ایک شعبہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے علاوہ نہ ہو، کسی ایک شعبے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی مرضی نہ چلے، کسی کی حکمرانی نہ چلے، کسی کا قانون نہ چلے۔ یہ دراصل اصل اسلام یہ ہے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ سارا کام جب ہوگا، جب اسلامی نظام زندگی آئے گا تو پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ میں حضرت عدی بن حاتم والی روایت جو ہے، وہ حدیث جو ہے، وہ کئی دفعہ کوٹ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کا ایک پس منظر ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدی کا مسلمان ہونے کے حوالے سے مکالمہ ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی جب اسلام آئے گا، جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو پھر ایک عورت تنہا چلے گی، یمن سے چلے گی اور عراق تک کا سفر کرے گی، اکیلی سفر کرے گی، تنہا اونٹ پر سفر کرے گی، زیور اچھالتی ہوئی جائے گی، ایک خدا اور جنگلی درندوں کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہوگی اور امن و امان ہوگا۔ اور یہ جنگلی جانوروں والی بات کی ہے، اس میں بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مدین ایک علاقہ تھا، وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بدامنی بہت ہو گئی تھی، لوٹ مار بہت ہو گئی تھی، ڈکیتیاں بہت ہو گئی تھی، چوریاں بہت ہو گئی تھی، وارداتیں بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے وہاں پر حضرت سلمان فارسی کو گورنر بنا کر بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں کے مائدین کو بلایا اور معلوم ہوا کہ یہ حالات ہیں۔ آپ نے کہا کہ منادی کروا دی جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی شخص اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، اور جو گھر سے نکلا سلمان اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے جنگلی جانوروں کے نام ایک خط لکھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ آج رات سے مدین شہر کی حفاظت تم کرو گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کہتے ہیں کہ 3 راتیں جنگلی درندے مدین کی گلیوں کے اندر گھومتے رہے اور پہرا دیتے رہے، کسی چور اور ڈاکو اور وارداتیے کو گھر سے باہر نکلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگلی جانور بھی رب کے حکموں پر چلنے والے حکمرانوں اور اسلامی نظام کے ذمہ داران ہیں، ان کی تابع داری کرتے ہیں، ان کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کہی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، ہاتھ میں لے کر پھریں گے، اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے غربت نہیں ہوگی، بے روزگاری نہیں ہوگی، اور خوشحالی ہوگی۔ پھر تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عراق میں فارس اور روم، جہاں پر اسلام مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو خارجہ پالیسی ہے اسلامی حکومت کی، اور اسلامی حکومت کا جو دفاع ہے وہ نہایت مضبوط اور نہایت طاقتور ہوگا، اور اسلام 400 غالب آئے گا۔ اور آسمان کی آنکھ نے اس بات کو دیکھا، اس نظارے کو دیکھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ
آج بھی وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ یہ دین غالب ہو کر رہنا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی جو ہے غلبہ اسلام اور خوشحالی کا اور امن و امان کا سورج شروع ہوتے ہوئے اپنے اس حلقے کے اندر بھی اور اپنے اس ملک کے اندر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ.